السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے العقاب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقاب بمعنی سزا۔ ولما اخبر اللہ موسیٰ، اخبر یخبر اخبارن کے معنی خبر دینا، کسی چیز کے بارے میں بتلانا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی ان بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل اضلهم السامری، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ رجع الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضبان اسفا، غصے اور افسوس کی حالت میں۔ یہ حال ہے۔ رجع میں ہوا جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور غضبان اسفا اسی ضمیر ذوالحال سے حال ہے۔ وغضب علی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر غصہ ہوئے۔ وغضب للہ علی اخیہ، اور اللہ کے لیے اپنے بھائی ہارون پر غصہ ہوئے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تم نے میری پیروی نہیں کی؟ کیا تم نے میری بات ٹھکرا دی؟ قال یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا، اذ رأیتہم، جب کہ تم نے ان کو دیکھا، ضلوا، گمراہ ہوتے ہوئے، الا تتبعنی، کیا تم نے میری پیروی نہیں کی، افعصیت امری، کیا تم نے میری بات ٹھکرا دی، میرے حکم کی نافرمانی کی۔ واعتذر ہارون، ہارون نے معذرت کی، وقال، اور کہا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اندیشہ اس بات کا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنو اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور میری رائے کا انتظار نہ کیا۔ ولم ترقب قولی، اور میری رائے کا انتظار نہ کیا۔ انی خشیت ان تقول، مجھے اندیشہ اس بات کا تھا کہ تقول فرقت بین بنی اسرائیل، آپ کہیں گے کہ تو نے بنو اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، ولم ترقب قولی، اور میری رائے کا انتظار نہ کیا۔ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بلا شبہ اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، اور تو ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ثم التفت موسیٰ، التفت یلتفت التفاتا کے معنی متوجہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے الی السامری، اس سامری کی طرف جس نے بچھڑے بنایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کو معبود ماننے پر مجبور کیا تھا۔ گویا کہ وہ بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بت بنا کر پیش کیا اور ان سے کہا کہ اس کو پوجو۔ وہی شخص سامری ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا قصہ کیا ہے؟ فما خطبک، تمہارا قصہ کیا ہے سامری؟ واعترف السامری بجرمہ، سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اعتراف یعترف، اعتراف کے معنی اعتراف کرنا، قبول کرنا۔ وقال، اور کہا، کذالک سولت لی نفسی،
واعترف السامری بجرمه، سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کذالک سولت لنفسی، اسی طرح میرے نفس نے مجھے ورغلا دیا، مجھے بہکا دیا۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فاذهب فإن لك في الحیات، اچھا تو جا، زندگی بھر تو کہتا پھرے گا ان تقول لا مساس، مجھے کوئی ہاں لگائے۔ فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، فرمایا اچھا تو جا، زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ان تقول لا مساس، تو کہے گا لا مساس، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وعاقبت موسیٰ بالانفراد، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنہائی کا یا اکیلے پن کا سزا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنہائی کی سزا دی۔ یمشی وحدہ، وہ چلتا، ویعیش وحدہ، وہ اکیلا چلتا اور اکیلا ہی زندگی بسر کرتا۔ یمشی وحدہ، وہ تنہا چلتا اور تنہا ہی زندگی بسر کرتا۔ کل وحشی، کس کی طرح؟ وحشی جانور کی طرح۔ لا یألف ولا یؤلف، جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے نہ ان سے کوئی مانوس ہوتا ہے، جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ ان سے کوئی محبت کرتا ہے۔ وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وَأَيُّ عِقَابٍ، اور کون سی سزا اکبر اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ مِنْ هَذَا، اس سے۔ وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ، اور کون سی سزا بڑی ہو سکتی ہے؟ مِنْ هَذَا، اس سے۔ إِنَّ الَّذِي نَجَّسَ أُلُوفًا مِنَ النَّاسِ، نجس ينجس تنجیساً کے معنی ناپاک کرنا۔ ان الذي نجس الوفا من الناس بالشرک، جس نے ہزاروں لوگوں کو، الف ہزار، جس نے ہزاروں لوگوں کو شرک سے ناپاک کیا، یجب، ضروری تھا کہ یتقذرہ الناس وینبذوہ، کہ لوگ بھی اس سے دور ہو، اس کو ناپاک سمجھے، وینبذوہ، اور اس کو باہر پھینک دے، اس کو ہٹا دے۔ نبذ ینبذ، نبذن کے معنی چھوڑنا، اور تقذر یتقذر، تقذر کے معنی ناپاک سمجھنا۔ ضروری تھا کہ لوگ بھی اس کو ناپاک سمجھے، وینبذوہ، اور اس کو چھوڑ دے۔ ان الذی فرق بین اللہ وعبادہ، جس نے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تفریق کر دی۔ یجب، ضروری تھا کہ ان یفرق بینہ وبین الناس، کہ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان بھی تفریق کر دی جائے۔ ان الذی دعا الی الشرک، جس نے شرک کی طرف اللہ کی سرزمین میں بلایا، مذنبون، وہ ایک ایسا گناہگار ہے، تو وہ ایک ایسا گناہگار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یجب ان تکون الارض کلها سجنا له، تمام کی تمام زمین اس کے لیے قید خانہ ہو۔ پھر سے دیکھیے، ان الذی دعا الی الشرک، یقیناً جس شخص نے شرک کی دعوت دی، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، مذنبون، وہ گناہگار ہے، مذنبون جمع مذنبون، گناہگار ہے۔ یجب، ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، ان تکون الارض کلها، کہ تمام کی تمام زمین، سجنا لہ، ان کے لیے کیا ہو؟ قید خانہ ہو۔ یہ تکون کی خبر ہے۔ ثم التفت موسیٰ الی العجل الملعون، پھر موسیٰ علیہ السلام ملعون بچھڑے کی طرف متوجہ ہوئے، پھرے آئے، فامر بحراقہ، اور اس کو جلانے کا حکم دیا۔ احرق یحرق، احراقا کے معنی جلانا۔ فاحرق، تو وہ بچھڑا جلا دیا گیا۔ ثم نفضہ فی البحر، پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ نفض ینفض، نفضا کے معنی پھینکنا۔ ورأى بنو اسرائیل مصیر العجل المعبود، اور بنی اسرائیل نے معبود بچھڑے کے انجام کو دیکھا۔ وَرَأَوْا ضَعْفَهُ وَعَجْزَهُ، اور اس نے اس کی کمزوری اور اس کی عاجزی کو دیکھا۔ ثم التفت موسیٰ الی بنی اسرائیل،
फिर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मुतवज्जह हुए, वक़ाल और कहा, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फतूबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीइकुम। फरमाया मेरी कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की बारगाह में तौबा करो, फिर अपनों को अपने हाथ से मारो, यानी अपने आप को अपने हाथ से मारो। तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इंद बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। वकज़ालिक फ़अलू, और उन्होंने ऐसा ही किया। वक़तल लज़ीना लम यअबुदू, और उन लोगों ने जिसने बछड़े को माबूद नहीं बनाया, लम यअबुदुल इज्ल, जिसने बछड़े को माबूद नहीं बनाया, बछड़े की इबादत नहीं की, परस्तिश नहीं की। अल्लज़ीना अबदूहु, उन लोगों को जो उसकी इबादत करते थे, उसकी परस्तिश करते थे, जिन्होंने उनको माबूद बनाया, उसको कत्ल कर डाला, उनको मार डाला। वक़तल अल्लज़ीना, और लोगों ने कत्ल कर दिया, और उन लोगों ने कत्ल किया, किन लोगों ने, लम यअबुदुल इज्ल, जिसने बछड़े को माबूद नहीं बनाया। किन लोगों को कत्ल किया, उन लोगों को, अल्लज़ीना अबदूहु, जिसने बछड़े को माबूद बनाया। वहाकज़ा ताबल्लाहु अलैहिम, इसी तरह अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। वक़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ल सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुन्या वकज़ालिक नजज़िल मुफ्तरीन। बिलाशुबा जिन्होंने बछड़ा बनाया, वह जल्द ही अपने रब के गज़ब से और दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई से दो चार होंगे, और हम झूठ बांधने वालों को ऐसे ही सज़ा देते हैं। वकज़ालिक नजज़िल मुफ्तरीन, और हम झूठ बांधने वाले को, यानी झूठ गढ़ने वाले को ऐसे ही सज़ा देते हैं। वकज़ालिक उब्बादुल इज्ल, इसी तरह बछड़े के पुजारी, आबिद उब्बाद पुजारी, इसी तरह बछड़े के पुजारी इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक। वकज़ाल मुशरिकून इला यौमिल क़ियामती, इसी तरह मुशरिकीन क़यामत के दिन तक। क्या दिन तक, इससे बात समझ में नहीं आ रही है, यानी इसी तरह की सज़ा, इसी तरह का अंजाम उन लोगों का भी होगा क़यामत तक जो बछड़े के पुजारी हैं, और इसी तरह का अंजाम उनका भी होगा, इसी तरह की सज़ा उनको मिलेगी जो मुशरिक हैं। ठीक है, ये मतलब है। चलिए अगला सबक है जुबूर बनी इसराइल, इंशाअल्लाह अब फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, इजाज़त दीजिए। जो समझ में ना आए आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह वहाँ आपको उनका जवाब मिल जाएगा। और आप लोग ज़रूर हमारे असबाक को, हमारे दर्सों को पढ़िए, सुनिए और हमसे जुड़िए। ठीक है साथियों, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।